بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین و حضرات، میں ہوں اللہ نواز، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں آپ کے لیے ایک اہم ضرورت جس کے پتہ نہ ہونے سے آپ کو زندگی کے اندر بڑے مسائل کا سامنا اور کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال ہے کہ اگر آپ حق مہر کے بارے میں نہیں جانتے تو آج ضرور جان لیں۔ حق مہر کیا ہے اور حق مہر ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں، حق مہر جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں پتہ چلیں گی۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اہم مسائل جو آپ کی زندگی کو جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کو سبسکرائب اس کو کر لیں، اور آنے والی ویڈیو جو آپ کو آپ کی ضرورت ہے وہ چیزیں آپ کو ملتی رہیں، اور باہم آپ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں بہتر بناتے جائیں۔ جن بچیوں کے یا لڑکوں کے نکاح ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو انہیں ان باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ حق مہر ایک ایسی چیز ہے جو قرآن نے عورت کو حق دیا ہے۔ یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی حق مہر لے لے۔ مہر جو ہوتی ہے وہ نکاح کے دوران جو عقد میں جو ہے وہ طے کی جاتی ہے۔ جب وہ طے ہو جاتی ہے تو وہ عورت مرد سے طلب کرنے کی حقدار ہے، اور مرد جو ہے وہ دینے کا پابند ہے۔ اگر مرد کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نیت خراب ہے۔ نیت خراب ہونے کی وجہ سے اصل جو چیز ہوتی ہے نکاح کے اندر وہ مہر نمبر 1، نمبر 2 ایجاب قبول کروانا، اور نمبر 3 مٹھائی تقسیم کرنا۔ یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں نکاح میں۔ اگر اس کے اندر بھی کوئی کمی ہو، مٹھائی نہ ہو تو پھر بھی نکاح نہ ہوا، اگر ایجاب قبول نہ ہوئے تو پھر بھی نکاح نہ ہوا۔ حق مہر جو طے کی گئی، دل کے اندر مرد کے میاں بن رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حق کا رشتہ، حلال سے حرام سے حلال کا رشتہ بنا رہا ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ خوشی ایک لا رہا ہے۔ اس کی نیت اگر خراب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مہر نہیں دوں گا، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 1 اور نمبر 2، جب آپ حق مہر ادا کر دو گے تو آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ باہم رشتہ حلال رشتہ پاکیزہ بنا لو حق مہر ادا کر کے۔ نمبر 3، جو عورتیں حق مہر زیادہ ہوتی ہے جن کی، ان کے مرد کے پاس فرصت تھوڑی ہوتی ہے، وہ ادا نہیں کر پاتے اس وقت، تو ان کو چاہیے کہ کچھ ادا کریں، کچھ جو ہے وہ آگے دے دیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ باہم خوشی کے ساتھ جو حق مہر اگر اس کا خاوند اسے نہیں دے پا رہا تو وہ اس کا حق ہے، اگر وہ معاف نہیں کرے گی تو یہ گناہ گار ہو جائے گا، زانی ہو جائے گا، زناکار ہو جائے گا، اس بڑے گناہ کے جرم میں شمار کیا جائے گا۔ تو عورت کا بھی حق ہے کہ خوشی کے ساتھ اپنے خاوند کو جو حق مہر اس سے ادا نہیں ہو پا رہی، مشکلات حالات کی وجہ سے وہ معاف کر دے یا کر سکتی ہے، یہ اسے حق ہے کہ قرآن نے کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہا کہ اپنی عورتوں کو خوشی سے مہر دے دو۔ خوشی سے مہر دینا، دل سے مہر دینا، محبت سے مہر دینا، یہ مرد کا حق ہے کہ اپنی بیوی سے پیار کرے، اسے الفت دے، اسے محبت دے، اسے دل کے اندر جگہ دے۔ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے دولت، جب وہ تمہیں پورا جسم، پورا دل، اپنا گھر بار چھوڑ کر، ماں باپ چھوڑ کر
بہن بھائی چھوڑ کر، سارے رشتے ناتے چھوڑ کر تیرے گھر میں آ بسی، اب اس کا گھر پرایا ہو گیا، تیرا گھر اس کا اپنا ہو گیا، اور تو اپنی بیوی کو اپنے دل میں جگا دے، اسے مہر دے دے گا، وہ بھی تو خرچ کرے گی، تیری بیوی ہے، مہر تو تیرے گھر میں ہی آئے گا۔ یہ سمجھائیں اپنے آپ کو، دل کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اسی کے اوپر عمل کرو۔ تو آگے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پھر قرآن کہتا ہے پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے، اگر آپ کی بیوی اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے، دیکھیں نا قرآن کا انداز دیکھیں، اپنے مہر میں سے کچھ تمہیں دیں تو اسے کھاؤ رچتا بچتا، رچتا بچتا، اسے کھاؤ رچتا بچتا۔ اس کی مقصد یہ ہوا کہ کچھ بچت کر لو، کچھ کھا لو، تمہارے اوپر ہے کہ اگر وہ خوشی سے تمہیں مہر میں سے کچھ دیتی ہے، حق اسی کا ہے، دولت بھی وہ اسی کی ہے جو مہر والی ہے۔ اگر اس میں سے تمہاری بیوی خوش ہو کر اپنے محبت میں آ کر تمہیں کچھ دیتی ہے تو تم رچتا بچتا کھا سکتے ہو، تمہیں اجازت دی ہے قرآن نے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے دل میں ہو کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، تو جب وہ مرے گا تو زانیوں میں شمار ہوگا۔ اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ آپ اپنی نیت خراب کر کے اپنے آپ پاک رشتے کو حرام کر دو، اپنے اوپر، آپ کے اوپر ہے۔ اور اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت برتو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ سلوک سے رہو، ان کے ساتھ۔ یہ بہت ایک اہم رشتہ ہے جو جسم کی لذتیں، جسم کی راحت، آنکھوں کو سکون، دل کو قرار اس رشتے سے ملتا ہے۔ جن کی شادی ہو رہی ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ میرے اوپر مشکل پڑ رہی ہے، ذمہ داری پڑ رہی ہے، یہ نہ سوچا کریں۔ ارے تمہیں کیا پتہ، ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی خوشی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ شادی سے ایک ساتھی ملتا ہے، ہم سفر جسے کہتے ہیں، زندگی پوری اس کے ساتھ بہترین ہنسی خوشی گزرتی ہے، ہر وقت دکھ میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور سکھ میں بھی وہ ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے آپ اس کی خدمت کرتے ہو، جب آپ کو طلب ہوتی ہے پھر اس کے جسم سے اپنی طلب پوری کرتے ہو، جب بچی کو طلب کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہارے جسم سے پوری کرتی ہے۔ گناہوں سے نکاح جو ہے وہ بچا دیتا ہے، زنا کرنے سے، غلط خیالوں سے، غلط باتوں سے، غلط نظروں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے نکاح، بندے کی حفاظت کرتا ہے نکاح۔ نکاح ایک ایسی چیز، ایسا پاک بندھن ہے جو حرام سے لے کر، گندی جگہ سے لے کر تمہیں پاکیزگہ جگہ لے آتا ہے، حرام سے لے کر حلال میں لے آتا ہے۔ نکاح بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ نے اس رشتے کو بڑا پسند فرمایا اور اس رشتے کو جو ہے پاک کر دیا ہمارے لیے، اور ہمارے جسموں کی لذت رکھی جو ہم ایک دوسرے سے پوری کرتے ہیں، دکھ میں سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ باہم یہ رشتہ ہے، محبت بھرا رشتہ ہے، اسے محبت سے نبھائیے، اور شادی کے اندر حق مہر جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے اوپر عورت کا حق ہے تم پر، اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی کے اوپر ہے، نہ کرے تو اسے دے دیں، اس کا حق ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ معاف نہ کرے۔ اگر آپ اس سے محبت کرو گے، اسے پیار دو گے، اپنا گھر اس کے حوالے کرو گے، اپنی خوشیاں اس کے ساتھ سمیٹو گے، بانٹو گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے دل کے اندر محبت ڈال دے گا۔ اگر وہ اسے اتنی سخت ضرورت نہ ہوئی تو وہ تمہیں حق مہر معاف کر دے گی۔ میرا یقین ہے کہ عورت جتنا معاف کرنے والی ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ عورت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے،
اگر سخت ہو جائے تو اس سے سخت کوئی ہے نہیں، اگر نرم ہو جائے، وہ دینے پہ آئے تو اتنا کچھ دے دیتی ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے، نہ دینے پہ آئے تو ایک نظر بھر کر ہی نہیں دیکھتی۔ یہ فطرت ہے عورت کی، اگر اس کو پیار کرو گے، اس سے محبت رکھو گے، اچھا سلوک کرو گے، ہر وقت اس کی جو ہے بیماری کے اندر اس کے ساتھ اس کا تعاون کرو گے، اس کو حوصلہ دو گے، پھر وہ تمہارے لیے ایک حوصلہ لے کر آئے گی۔ ہر مرد کے پیچھے ایک سپورٹر خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے جو اسے آگے پیش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے یہ محبوب رشتے، ہمارے پیارے رشتے تا حیات قائم و دائم فرمائے، اور اس کے اندر رونقیں ہوں، برکت ہو، عزت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے یہ الفاظ آپ تک جو پہنچے ہیں عمل کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے۔ اس کے ساتھ دیجیے اللہ نواز کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔